बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले खबर दें। पीडीएम का आज इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने भरपूर एहतजाज का ऐलान। मुजाहिरे में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज भी शरीक होंगी। ताहम पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं आएंगे। एहतजाज के पेश नजर इलेक्शन कमीशन की इमारत के सामने रुकावटें और खारदार तारें लगा दी गई हैं। इलेक्शन कमीशन की इमारत तक रास्ते को मुकम्मल सील कर दिया गया है। मजीद क्या डिटेल्स हैं ये हासिल करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज वकार सत्ती से। वकार, कौन कौन से रास्ते बंद किए गए? देखिए, अभी इतना बहुत बड़ा जो है वो रुकावटें तो नहीं है। मैं चूंकि रावलपिंडी से आया हूँ और रास्ता बिल्कुल रावलपिंडी से इस्लामाबाद तक का साफ है, लेकिन कश्मीर चौक जहाँ पर तमाम जो पीडीएम की क़यादत है जिसने आके असेंबल होना है और यहाँ से वो कंटेनर पे बैठकर इलेक्शन कमीशन की तरफ इकट्ठे वो जाएंगे, यहाँ पर जो वो पुलिस वाले हैं वो आना शुरू हो गए हैं और जो गाड़ियां हैं उनको उस तरफ जो है वो चेक करके जाने दिया जा रहा है। जो वहाँ पे वो लोग मुलाजमीन हैं सिर्फ उन्हीं को जाने दिया जा रहा है, आम लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया जा रहा। बैक साइड का जो रास्ता है जो नादरा ऑफिस की तरफ से जाता है वहां से लोग जा रहे हैं, लेकिन वहां पे भी गाड़ियों की अब रश बढ़ना वो शुरू हो गई है। मैं आपको बताता चलूं कि पीडीएम की जो क़यादत है 11 बजे का रैलियों का टाइम दिया है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की कुर्बो जवार से मुख्तलिफ जो रैलियां हैं वो कश्मीर चौक जो है यहाँ पर आकर इकट्ठी होंगी और इसके बाद इधर ही से जो क़यादत है जो पीडीएम की वो क़यादत है जिसमें वो मरियम नवाज शरीफ है, मौलाना फजल रहमान है और दीगर जो जिम्मेदारान है वो यहीं से उनको वो लीड करेंगे। जो मरकजी कायदीन है वो रैलियों की क़यादत नहीं करेंगे। इस वक्त जो मेन शाराए दस्तूर है उसके ऊपर मैं पहुंच चुका हूं और यहाँ से इलेक्शन कमीशन जो है तकरीबन चंद वो मीटर के फासले पर है, लेकिन रश थोड़ा थोड़ा वो बढ़ता जा रहा है और पार्किंग की जगह ना होने की वजह से यहाँ पे रश में इजाफा हो रहा है। रश बढ़ता जा रहा है। अच्छा वकार सत्ती, ये बताइएगा ऑपोजिशन की रैली किन रास्तों से पहुंचेगी और क्या वक्त मुकर्रर है? एहतजाज की कॉल किस टाइम की दी गई है? देखिए, जो छोटी छोटी रैलियां हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की वो मुख्तलिफ जो चारों अतराफ हैं वफाकी दारुल-हुकूमत के वहां से होती हुई यहाँ पहुंचेंगे, लेकिन कश्मीर चौक वो जगह है जहां से सारे आके सबल होंगे, इकट्ठी होंगी और यहाँ से वो 11 बजे का वो रैलियों को वो टाइम दिया है, लेकिन जो मरकजी क़यादत है 1 बजे के करीब यहाँ पर नमाज ज़ोहर के बाद यहाँ पर पहुंचेगी और यहाँ से एक ही जो कंटेनर है उसके ऊपर से होकर वो जाएंगे इलेक्शन कमीशन की तरफ। जी बहुत शुक्रिया वकार सती, आपने तफसीलन अपडेट किया। फॉरेन फंडिंग केस क्या है और हुक्मरान जमात पीटीआई का इस हवाले से क्या मौकफ है, जानते हैं नौशीन यूसुफ की रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन अकबर एस बाबर ने 2014 में पार्टी फंड में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर की। अकबर एस बाबर ने इल्जाम आयद किया कि 2 ऑफशोर कंपनियों के जरिए लाखों डॉलर्स पीटीआई के बैंक अकाउंट में मुंतकिल किए गए और तहरीक इंसाफ ने ये बैंक अकाउंट्स इलेक्शन कमीशन से खुफिया रखे। इसके बाद तहरीक इंसाफ ने पार्टी फंड्स की छानबीन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के दायरे इख्तियार को चैलेंज कर दिया। तकरीबन 1 साल बाद इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर 2015 को तहरीक इंसाफ के एतराजात को मुस्तरद करते हुए फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी फंड्स की छानबीन करने का इख्तियार है। 1 माह बाद पीटीआई ने इस फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। 17 फरवरी 2017 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद कर दी और इलेक्शन कमीशन को समाअत जारी रखने की हिदायत की। इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को केस का फैसला जल्द करने का हुक्म भी दिया। जुलाई 2018 में इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की जानिब से तफसीलात फराहम न करने पर स्टेट बैंक से 2009 से लेकर 2013 तक पार्टी के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात तलब कर ली। स्टेट बैंक ने इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ के 23 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात फराहम की। इससे पहले तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को 8 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात खुद भी फराहम कर दी थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इस केस में फरीक बनी तो पीटीआई ने फरूख हबीब के जरिए 2017 में इन दोनों जमातों पर फॉरेन फंडिंग का इल्जाम आयद करते हुए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी के 13 जनवरी 2021 को होने वाले इजलास में जवाब जमा कराया था कि पीटीआई एलएलसी एक एजेंट है। अगर एजेंट पीटीआई की जानिब से दी गई हिदायत के बरक्स रकम की तफसीलात पार्टी को फराहम नहीं करता तो पीटीआई मवाद की तस्दीक करने की जिम्मेदार नहीं। पीडीएम का मौक़िफ़ है कि पीटीआई ने ममनुआ गैर मुल्की फंडिंग तस्लीम कर ली है। अब इलेक्शन कमीशन पीटीआई के खिलाफ केस का फैसला जल्द करे। नौशीन यूसुफ, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पीडीएम को पुरअमन एहतजाज की इजाजत है। कानून को हाथ में लिया तो कानून हरकत में आएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि ब्रॉडशीट तहकीकात रोककर एनआरओ ही दिया गया। ब्रॉडशीट तहकीकात किसने और क्यों रुकवाई, इससे फ़ायदा किस किस ने उठाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम करके 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली।
براڈ شیٹ کے حوالے سے حقائق سامنے لانے والی حکومتی کمیٹی کے کنوینر وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا ہے آج شام تک یا بدھ تک حقائق قوم کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں وہ گفتگو کر رہے تھے۔ 48 گھنٹوں میں فیصلہ ہوگا تو جنرل مشرف کے حوالے سے تحقیقات ہوں گی۔ انہوں نے معاہدہ کیا، انہوں نے معاہدہ منسوخ کر دیا۔ اس رپورٹ کا مقصد ایک ریکمنڈیشن کی حد تک ہے جس میں کہ ظاہر ہے کہ ہم ہر اس شخصیت کا، اس ادارے کا ہم رول جو تھا اس پہ ہم ان دا لائٹ آف دس ڈیسیژن جو کہ لندن کی کورٹ کی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم اپنے سفارشات دیں گے۔ یہ جو رپورٹ ہے جس کی ریکمنڈیشنز ہیں یہ آپ کو بالکل 2 دن میں، کیا ہے مطلب ہے کہ شام تک انشاءاللہ یا میکسیمم پرسوں مل جائیں گی۔ تو یہ سارے جو پہلو ہیں یہ ہم نے دیکھنے ہیں اور قوم کو بتانا ہے۔ سی ای او براڈ شیٹ کاوے موسوی نے کہا کہ نیب نے ان لوگوں سے فراڈ کیا جنہیں فراڈ ڈھونڈنے کے لیے رکھا تھا۔ عدالتی فیصلہ پبلک ہونے کے بعد لندن میں نمائندہ جیو نیوز مرتضیٰ علی شاہ سے گفتگو میں کاوے موسوی نے کہا کہ انہوں نے 4 سال پہلے $1 ارب منتقلی کا انکشاف کیا تھا لیکن کچھ نہیں کیا گیا۔ سوال نیب سے کرنا چاہیے کہ کاوے موسوی نے الرٹ کیا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ بولے جب ہم حکومت پاکستان سے بات کر رہے تھے اس دوران ایک شخص نے رابطہ کیا، وہ آدمی مجھ سے ملا اور حصہ مانگا۔ اس کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ میں نے ویٹر سے کہا کہ اس آدمی کی کافی کا بل یہ خود دے گا۔ کاوے موسوی نے وزیر اعظم عمران خان کو مشورہ بھی دیا۔ I have never, ever, ever in the long history of fighting corruption seen a court say a government conspired to steal, not from its people, governments do that every day, but steal from a company that is hired to go after stolen money. That must be a pretty damning verdict. And I urge the new government of Pakistan to pay attention to that judgment. I am making no accusations against the Pakistani military. I am making no accusations against the Pakistani intelligence services. I am making no accusations against any official who came here pretending to be part of the military establishment. I have no way of knowing that this man who pretended to be a general and his name was Malik, I have never met him before, I've never met him after. He said, well, those are just details. The reality is you're going to make a certain amount of money and people are saying, well, we should have a share of that. I was absolutely shocked, so shocked, and to ask him to repeat that. And he saw that I was shocked. He rephrased it slightly more diplomatic language. And my response was, waiter, the gentleman will pay his own coffee bill. I will pay my own coffee bill. So if you are saying that Shehzad is attacking you, but not Imran Khan, whose government is there? Well, who's in charge? Every government is a fool's inside it. That's why occasionally people say, I invite Imran Khan to throw out this foolish man, the minister. اور اب آپ کو بتائیں کہ نو منتخب امریکی صدر کی تقریب حلف برداری سے پہلے واشنگٹن ڈی سی کا ریڈ زون فوجی چھاونی میں تبدیل نظر آ رہا ہے۔ ہر طرف رکاوٹیں اور خاردار تاریں ہیں۔ نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے پہلے واشنگٹن سمیت امریکہ بھر میں غیر معمولی سیکیورٹی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز واجد علی سید۔ نئے صدر کے حلف برداری کی تقریبات کی تیاریاں خوف سے ہو رہی ہیں۔ پورے شہر کے اندر 25,000 سے زیادہ نیشنل گارڈز تعینات ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ارد گرد اور کیپٹل ہل کے ارد گرد 7 فٹ سے اونچی فینس لگا دی گئی ہے۔ 19 تاریخ کو صبح سے لے کر 21 تاریخ کی صبح 6 بجے تک شہر کے اندر آنے والے جتنے بھی رستے ہیں ان کو مکمل طور پہ سیل کر دیا جائے گا۔ نہ کوئی اندر آ سکتا ہے، نہ کوئی باہر جا سکتا ہے۔ آج کملا ہیرس جو پہلے سینیٹر تھی کیلیفورنیا سے، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا کیونکہ اب وہ نئی نائب صدر بننے جا رہی ہیں۔ ملک میں 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 58 افراد انتقال کر گئے۔ کورونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد اب بڑھ کر 11,055 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ روز کورونا کے 1,800 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 36,513 ٹیسٹ کیے گئے۔ اس طرح مثبت کیسز آنے کی شرح 4.9% ہے۔ پاکستان میں 2 کورونا ویکسینز کے ایمرجنسی استعمال کی اجازت دے دی گئی۔
ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ڈریپ نے چین کی سائنوفارم کمپنی کی ویکسین کی منظوری دے دی۔ سائنوفارم ویکسین کی افادیت 79% تک ہے۔ سائنوفارم سے قبل ایسٹرازینیکا نامی برطانوی کمپنی کی ویکسین کی درآمد کے لیے کراچی کی ایک کمپنی کو اجازت دی گئی تھی۔ دھند کی صورتحال کے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں۔ پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں ہیں۔ لاہور اور اس کے گرد و نواح میں بھی دھند چھائی ہے، جس کی وجہ سے اندرون اور بیرون ملک جانے والی پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہے۔ موٹر ویز بھی کئی مقامات پر بند ہیں۔ لاہور سے تفصیلات بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز نوین علی۔ ایک ہفتے سے لاہور کے اندر سردی کا راج ہے، اور نہ صرف سردی کا راج ہے بلکہ سورج بھی بادلوں کی آغوش میں چھپا بیٹھا ہے۔ لیکن آج خدا کر کے تھوڑی سی صورتحال مختلف ہوئی ہے، اور وہ اس طرح سے کہ آج مطلع صاف ہے اور سورج کی کرنیں جو ہے وہ نمودار ہونے لگی ہیں، جس سے اوبیسلی لاہوریے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے، کیونکہ ایک ہفتے سے انہوں نے دھوپ کا نام و نشان نہیں دیکھا۔ ابھی مطلب بالکل صاف ہے، سورج نکل رہا ہے، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ اس وقت جو درجہ ریکارڈ کیا گیا ہے وہ تقریباً 8 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جو کہ زیادہ سے زیادہ 15 ڈگری تک جا سکتا ہے، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات کے مطابق موسم خشک اور سرد رہے گا۔ کراچی میں بلوچ کالونی پل کے حصوں کو ملانے والے جوڑ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ پل کے جوڑ خراب ہونے کے باعث حادثات معمول بن گئے ہیں۔ تفصیلات بتائیں گے قمر علی مستوئی۔ جی، اس وقت ہم بلوچ کالونی پل پر موجود ہیں، اور بلوچ کالونی پل کے حصوں کو ملانے والے جو جوائنٹس ہیں وہ جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں پر مرمت نہ ہونے کی وجہ سے عموماً گاڑیوں کے ٹائر یہاں پر بسٹ ہو جاتے ہیں، گاڑیاں جو ہے ان جوائنٹس میں پھنس جاتی ہیں، جس کے باعث شہریوں کا مالی نقصان تو ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ بعض اوقات شہری زخمی بھی ہو جاتے ہیں۔ اور شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ بلوچ کالونی کے پلوں کی مرمت، پل کے حصوں کی مرمت کا جو کام ہے وہ کرے، تاکہ جو حادثات ہو رہے ہیں وہ جو ہے وہ اس پر قابو پایا جا سکے، اور شہری بھی جو ہے اپنے جانی اور مالی نقصان سے بچ سکیں۔ جی، دل کے عارضے میں مبتلا مریضوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اب پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بغیر سینہ چاک کیے بائی پاس آپریشن ممکن ہے۔ پاکستان میں پہلی بار ملتان کے ڈاکٹرز نے کامیاب سرجری کر لی ہے۔ ہمیں رپورٹ کریں گی نمائندہ جیو نیوز میمونہ سعید۔ امریکہ، انگلینڈ، جرمنی اور اٹلی کے بعد اب پاکستان میں پہلی بار ملتان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بغیر سینہ چاک کیے کی ہول بائی پاس سرجری کا کامیاب تجربہ اسسٹنٹ پروفیسر یاسر خاکوانی نے کر لیا۔ 2 ماہ کے دوران ڈاکٹر یاسر نے 16 کی ہول بائی پاس کی کامیاب سرجریز کے تجربے کیے۔ دل کا بائی پاس آپریشن کرتے ہیں تو ہماری یہ جو سینٹر کی ہڈی ہوتی ہے جس کو بریسٹ بون کہتے ہیں، اس کو ہم کاٹتے ہیں۔ اس کو کاٹنے کے بعد دل کا آپریشن کیا جاتا ہے، 1 نالی بند ہو یا 3 نالیاں ہوں، 3 وینے بند ہوں، اور اس کے بعد اس ہڈی کو جوڑنے کے لیے ہم سٹیل کی تاروں کا استعمال کرتے ہیں اور ہڈی کو جوڑتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق اس سرجری میں مریض کی زندگی بچانے کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ نہ صرف دوران آپریشن خون کم ضائع ہوتا ہے، بلکہ آپریشن کے بعد مریض صرف 1 ہفتے کے آرام کرنے پر معمول کی زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ مجھے پتا چلا کہ کوئی نئی ایجاد آ گئی، کوئی نیا طریقہ کار آ گیا ہے، میں ان کے پاس پہنچا ہوں اور الحمدللہ یہ میرا آپریشن ہو گیا۔ میری 3 وینیں بلاک تھیں اور اب میں بہت اچھا فیل کر رہا ہوں۔ ڈاکٹرز پر امید ہیں کہ جلد ملتان میں دل کی پیوند کاری کا بھی آغاز کر دیا جائے گا۔ کیمرہ مین عابد بلوچ کے ساتھ میمونہ سعید، جیو نیوز، ملتان۔ مفتی قوی نے کہا ہے کہ انہیں تھپڑ حریم شاہ نے نہیں، ان کی سیکرٹری عائشہ نے مارا۔ حریم شاہ ویڈیو بنا رہی تھیں، ان کا مقصد ویڈیو وائرل کر کے 2 لاکھ روپے کمانا تھا۔ محترمہ نے تھپڑ نہیں مارا، محترمہ کی ایک شکی ہے عائشہ، وہ داخل ہوئی 1 سیکنڈ میں اور اس طرح تھپڑ مارا، اور اس کے بعد میں نے پیچھے دیکھا تو حریم شاہ اس کی ویڈیو بنا رہی تھی۔ بہرحال اس بارے میں یہی کہتا ہوں کہ میں اس معاملے کو اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، اور وہ یہی کہ میں ویڈیو ہو جائے گی، وائرل ہو جائے گی، ان بیچارے مظلوم لوگوں کے لیے کوئی 1.5-2 لاکھ روپے کے پیسے بن جائیں گے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کے معاملے کو سپورٹ کر رہا ہوں۔